بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ شانوں کا بے پناہ فضل و کرم، اس کا احسان ہے، اس نے ہم تمام کو کچھ دین کی بات کہنے اور سننے کے لیے جمع فرمایا. دوستو بزرگوں، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ چھوٹی سی تلاوت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آپ کے اخلاق، آپ کی عادتیں، ان چیزوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آیت اتار کر کے امت کو یہ بتایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یقیناً اعلیٰ پیمانے پر ہیں، اور یہ بتانا اس لیے ہے کہ ایمان والے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنی عادتوں کو، اپنے اخلاق کو، اپنے اطوار کو اور اپنے طور و طریق کو، اپنے طریق اور منہاج کو ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو ہے لے کر کے آئیں، اور اپنی من چاہی چھوڑ کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر اپنی زندگی کو لانا ہے اور اس طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے شمار معجزہ ہے، ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بے شمار معجزہ ہے، جس کو مدینہ منورہ والے لوگوں نے بھی دیکھا ہے اور مکہ مکرمہ کے لوگوں نے بھی دیکھا ہے. اور مکہ مکرمہ کے اندر بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی کے طور پر جو چیزیں دکھلائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے رسول ہیں، صادق اور امین ہیں، لیکن ان لوگوں نے ساری نشانیاں دکھلانے کے بعد بھی بہت سے لوگ تھے جو ایمان نہیں لائے، اور جب ایمان نہیں لائے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ان لوگوں نے دیکھ لی تو ان لوگوں کے اوپر حجت تمام ہو گئی. اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کوئی نشانی آپ کو دکھائی، کوئی معجزہ آپ کو دکھایا کسی کے نبوت کے اوپر، کسی کے سچائی کے اوپر، تو جب وہ اس کے بعد بھی اگر وہ ایمان نہیں لاتا ہے، اپنی بات سے جو ہے پلٹ گیا ہے، اب کیا ہوگا؟ وہ ایسے لوگوں کے اوپر حجت تمام ہو جاتی ہے کہ اب کیا ہوا کہ وہ جو بات تھی کہ ایسا کرو تو ہم ایمان لے کر آئیں گے، یا ہم کو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو تو ہم ایمان لے آئیں گے، اور اسی طریقے سے پہاڑ میں سے اونٹنی نکال کر کے دکھاؤ تو ہم ایمان لائیں گے. تو ان کی قوم کو پہاڑ میں سے اونٹنی نکال کر کے دکھا دیا گیا، وہ ایمان نہیں لایا. اس لیے دنیا کا قاعدہ ہے، قسم بار بار جو کھاتے ہیں، قسم سچے لوگ نہیں کھاتے، قسم جھوٹے لوگ کھاتے ہیں. جو جھوٹا ہوتا ہے اس کو قسم کی ضرورت پڑتی ہے، قسم سچے لوگ نہیں کھاتے جب تک عین موقع جب تک نہیں آ جاتا کہ نہیں ایسا اتنا آسان نہیں قسم اٹھا لینا. جھوٹے لوگ قسم کھاتے ہیں. یہ جو ساری باتیں ہیں کہ چلو چاند کے 2 ٹکڑے کر دو تو ہم ایمان لائیں گے، یہ بات وہ تھی کہ ایسی جگہ پر پھنسایا جائے، ایسی جگہ پر لا کر کے بات کو اٹکایا جائے، نہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوں گے اور نہ ہم ایمان لائیں گے. لیکن دوست بزرگوں، ان لوگوں نے، مکہ مکرمہ کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
کفار اور مشرکین نے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح شام دیکھ رہے ہیں، آپ کی صبح دیکھ رہے ہیں، آپ کی شام دیکھ رہے ہیں، آپ کی عادت و اخلاق دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود یقین نہیں کیا، اور چاند پر لا کر کے بات کو جب اٹکایا تو ان لوگوں کو لگتا ہے ابھی بھی بھروسہ نہیں تھا، انہیں یہ نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے صحیح میں 2 ٹکڑے کر دیں گے، چاند کے صحیح میں 2 ٹکڑے کر دیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح میں کر دیا۔ جب اتنی بڑی نشانی ان لوگوں نے مانگی ہے کہ بتاؤ چاند کے 2 ٹکڑے کرو تب ہم ایمان لائیں گے، اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، حجت تمام ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اب حجت تمام ہو گئی، اللہ کا عذاب آنا لازمی ہے، لیکن قربان جائیے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، وما كان الله ليعذبهم وانت فيه، اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر عذاب نہیں اتارتے جس قوم کے اندر آپ موجود ہیں۔ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ان لوگوں کو بچا لے گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ موجود ہو وہاں پر عذاب نہیں آئے گا۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيه، آپ موجود ہو، ہم اس قوم کے اوپر عذاب نہیں اتاریں گے، ورنہ حجت تمام ہو چکی تھی کہ اتنا بڑا معجزہ رب ذوالجلال نے دکھایا ہے، اور یہ جو شق القمر کا معجزہ تھا، چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا جو معجزہ تھا، وہ کوئی 5 منٹ 10 منٹ کا نہیں تھا، وہ اتنے وقت تک کا تھا کہ آرام سے اچھی طرح سے، کہ جب تک حجت تمام نہ ہو جائے، مطلب عصر سے مغرب کے درمیان کا جتنا وقت ہوتا ہے اتنے وقت تک جو اس کو جو ہے الگ کر کے رکھا گیا تھا۔ یہ چاند کے 2 ٹکڑے عصر سے مغرب کے درمیان جتنا وقت ہوتا ہے اتنے وقت تک جو اس کو 2 ٹکڑے کر کے رکھا گیا تھا، پھر جوڑا اس وجہ سے، الگ رکھ سکتے تھے لیکن جوڑا اس وجہ سے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم توڑنے کے لیے نہیں آئے، آپ نے تو کسی کا دل نہیں توڑا، یہ چاند اتنی بڑی چیز ہے، لیکن جو ہے دوستوں کو بات یہ تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے اوپر بات تھی، ایمان لانے کے اوپر بات تھی، کہ یہ لوگ جو ہے ضلالت اور گمراہی کے اندر جو لوگ زندگیاں گزار رہے، اندر سے وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرتے تھے، اس بات کا یقین تھا کہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہے، لیکن ماننا اس لیے نہیں ہے کہ ہماری جو سرداری کا کیا ہوگا، ہمارے بڑپن کا کیا ہوگا، ہم نے آج تک کسی کی بات نہیں مانی ہے، اور یہ ہمارا بھتیجا ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمیں ماننا پڑے گا ہماری عمر میں بڑے ہونے کی وجہ سے، جو ان کو گوارا نہیں تھا۔ ارے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بات کو نہیں مانا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے بات کو نہیں مانا، یہ دونوں حضرات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے، بتاؤ آپ بڑے ہیں یا آپ کا بھتیجا بڑا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یقیناً میرا بھتیجا بڑا ہے، لیکن عمر میں میں بڑا ہوں۔ بھتیجا میرے سے بڑا ہے، درجے میں بھی، علم میں بھی، ہر لحاظ سے مجھ سے بڑا ہے، لیکن عمر میں بڑا ہوں۔ یہ ہوتی ہے وفاداری کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئے، اب وہ اپنی عمر کی بڑی اور عمر کی ذاتی اور عمر کی کمی کو وہ لوگ نہیں دیکھ رہے۔ اور سب سے بڑا معجزہ اس وقت میں سامنے آیا، یہ بات وہ تھی کہ جن لوگوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے ہیں، آپ کا بچپن ان لوگوں کے سامنے گزرا ہے، آپ کی جوانی گزری ہے۔ 8 سال کی عمر میں کون بکریاں چراتا ہے؟ آپ 6-7 سال کی عمر میں کون ہے ہمارے گھر میں ایسا جو اپنے بچوں سے کام کرواتا ہے؟ خود پسینے نکالنا تیار ہے، خود ساری محنتیں کرنا تیار ہے، لیکن اپنے بچوں کو کسی قسم کے کوئی کام کے اندر 6-7 سال کی عمر میں کوئی نہیں بیچتا ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6-7-8 سال کی عمر کے اندر جو ہے بکریاں چرا رہے ہیں، سخت گرمی کے عالم کے اندر ابو طالب کی جو ہے سرپرستی کے اندر سارے کاموں کو کر رہے ہیں۔ یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میرے ماں باپ نہیں ہیں تو اب مجھ پر جو ہے دسترس کیا جائے، مجھ پر شفقت کا ہاتھ رکھا جائے، اس طور پر کہ مجھ سے کوئی کام نہ لیا جائے، اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا۔
اور اپنے آپ کو بوجھ بنا کر کے نہیں رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ٹھیک ہے میرے ماں باپ نہیں ہیں، آپ کی میری ساری ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، میں کچھ نہیں کروں گا. ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کے اوپر بوجھ نہیں بنے. یہاں تک کہ یہ آتا ہے بچپن میں دائی حلیمہ کا جب دودھ پی رہے تھے وہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے ساتھ جو دودھ پینے والے جو دوسرے بچے تھے ان کے اوپر بھی بوجھ نہیں بنے. اور یہ سارا واقعہ مکہ مکرمہ کے لوگ دیکھ رہے ہیں. مکہ مکرمہ کے لوگوں کے سامنے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے. آپ کی عادتوں کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے بات کرنے کے انداز کو، آپ کے طور و طریق کو. یہی تو وجہ تھی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کرنے کی. مال کو بیچا کرتے تھے. مال بیچتے بیچتے یہ دیکھا کہ کہیں اس سے پہلے جتنے لوگ آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سارے لوگوں نے خیانت کی ہے، اتنا نفع نہیں دیا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. تو یہ ہوا ایک شخص کو ساتھ میں رکھا جس کا نام میسرہ تھا. ان کو بھیجا کہ جاؤ ساتھ میں ہاتھ بٹانا، لیکن ان کو اکیلے میں یوں کہا تھا کہ اس بات کا خاص طور پر دھیان رکھنا کہیں کچھ خیانت تو نہیں کر رہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ آپ کے ساتھ میں شخص اس لیے جا رہا ہے کہ آپ کے کام میں ہاتھ بٹائے گا. وہ ہاتھ بٹانے نہیں جا رہا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے انداز کو دیکھنے گیا تھا. اور جب اس نے آ کر کے یوں بتایا کہ پورے طور پر صادق اور امین کی اس نے خبر دی ہے، پورے طور پر سچائی کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ، اور جتنا نفع ہوا سارا نفع آپ کے ہاتھ میں ہے. پھر یہ شادی کی وجہ بنی. اور اس کے بعد یہ سارا معاملہ تو وہ تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا ہے، آپ کی جوانی گزری ہے، آپ کا ایک لمبی عمر وہاں پر گزری ہے مکہ مکرمہ کے لیے. لیکن میں آپ لوگوں کو آج ایک ایسا واقعہ سنانے والا ہوں، شاید ہی آپ لوگوں نے پہلے کبھی سنا ہو، کہ اس شخص کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ دیکھا ہے. بھائی جس نے آپ کا بچپن جس کے سامنے گزرا ہو، آپ کی جوانی جس کے سامنے گزری ہو، کل کو بڑا ہو کر کے یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، مجھ پر وحی آتی ہے. انسان کی سب سے بڑی جو رازدار ہوتی ہے، سب کے لیے یہ بات ہے، سب سے بڑا جو رازدار ہوتا ہے وہ اس کی اپنی بیوی ہوتی ہے، اس کی اپنی گھر والی ہوتی ہے. 15 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نکاح میں رہے ہیں. اس کے بعد جب وحی آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غار حرا پر آپ کے اوپر جو ہے وحی نازل ہوئی ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ آیت نازل ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے لوگوں میں اعلان فرمایا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ پہلی عورت ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان لے کر کے آئی ہے. یہ بات کہہ سکتی تھی کہ یہ بات سچ نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ 15 سال سے رہ رہی ہوں، یہ بات غلط ہے، جھوٹ ہے. لیکن نہیں، انسان کی سب سے بڑی جو رازدار ہوتی ہے وہ اس کی اپنی بیوی ہوتی ہے. بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے کہ اتنا بوجھ کبھی طبیعت کے اوپر نہیں پڑا جتنا اس دن پڑا تھا کہ پہلی مرتبہ جبریل امین کو دیکھا تھا. اور جبریل امین نے جس طریقے سے سینے سے لگایا ہے، پہلی مرتبہ لگایا، دوسری مرتبہ لگایا، تیسری مرتبہ لگایا، تب جا کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرأ باسم ربک الذی خلق کی آیت کو پڑھا ہے. اور یہ پہلی وحی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہے. اور اتنا بڑا وہ پہاڑ ہے کہ وہاں سے اترنا اور وہاں سے سیدھے اپنے گھر پر جانا، اور ان کہا زملونی مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، بہت زیادہ جو ہے. اور اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہمنا، آپ کا ڈرنا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صرف بات پر ایمان نہیں لائی بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی ہے کہ آپ جو ہے صلہ رحمی کرنے والے ہیں، غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت والجلال آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا.
جب جو ذمہ داری آپ کو ملی ہے اس میں رب ذوالجلال کی جانب سے آپ کو ضرور بھی ضرور مدد ملے گی، آپ کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس طرح سے معاملات جو ہے چلتے رہے۔ ایک مدت گزر گئی، 13 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہ کر کے برابر محنت کرتے رہے، لیکن بات نہیں بنی۔ ورقہ بن نوفل نے کہا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے عہدے سے سرفراز کیا گیا، آپ کی نبوت کا اعلان ہوا ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا لے کر کے ورقہ بن نوفل کے پاس گئی۔ اس وقت میں عیسائیوں کے بڑے وہ تھے، عالم کہا جاتا تھا ان کو، اس وقت میں عیسائیوں کے بڑے عالم تھے وہ، کہ چلو میں ان کے وہ بڑے جانکار ہیں اسلام کے، میں آپ کو ان کے پاس لے کر کے چلتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا ہے جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے عہدے پر سرفراز فرما دیا ہے، آپ کو نبوت دے دی گئی ہے، آپ اس میں ذرا برابر نہ گھبرائیں، آپ علی الاعلان اس بات کا لوگوں میں اعلان کیجئے۔ اور یہ فرمایا ایک وقت وہ آئے گا کہ مکہ مکرمہ کے لوگ آپ کو یہاں سے شہر بدر کر دیں گے، مکہ کے لوگ، یہ کفار مکہ اور مشرکین جتنے ہیں ابھی آپ کو صادق اور امین کہہ رہے ہیں، یہ سب کے سب آپ کے دشمن بن جائیں گے، حتیٰ کہ آپ کو مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حقیقت بات ہے ایسا ہوگا کہ بالکل ایسا ہوگا، اور میں وعدہ کرتا ہوں اگر میں اس وقت میں زندہ رہا تو ضرور بے ضرور میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور یہ بات آگے جا کر کے 13 سال کے بعد یہ بات سچ ثابت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے تمام صحابہ کو مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا، اور ہجرت ان تمام لوگوں کے اوپر فرض ہوئی جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا مقدس کلمہ پڑھا تھا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تمام صحابہ کو جو ہے ہجرت کروائی کہ سب پہلے نکل جاؤ، سب کے بعد میں نکلوں گا۔ ایسا نہیں کیا کہ پہلے خود نکل گئے اور اب سب جان بچا کر کے آؤ، ایسا نہیں ہوا، بلکہ تمام صحابہ کو ایک ایک دھیرے کر کے سب کو پہلے جو ہے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کروائی۔ بچا کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے سفر میں 4 لوگ تھے۔ کتنے لوگ تھے؟ 4 لوگ تھے۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، تیسرا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے غلام، اور چوتھا ایک راستہ دکھانے والا تھا۔ بچپن وہاں گزرا ہے، جوانی گزری ہے، لیکن احتیاط کے طور پر ایسا راستہ دکھایا جائے جس سے ہم کسی کا ہاتھ نہ آ سکے، کیسے راستے سے ہم کو نکالا جائے۔ اور اس میں بھی غار ثور کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے، آپ جب مکہ مکرمہ جائیں گے آپ بس میں آسانی 4-5 کلومیٹر کی ہی دوری پر ہے۔ غار ثور میں جا کر کے 3 دن وہاں پر قیام فرمایا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے۔ اور وہ جو سانپ کے ڈسنے والا جو واقعہ ہے وہ وہی غار ثور کا ہے کہ سارے سوراخ کو بند کر دیا گیا، ایک سوراخ رہ گیا تھا، اس کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے پیر سے جو ہے بند کیا تھا، اس نے ڈس لیا، بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کے یہاں ران پر سر مبارک رکھ کے سوئے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو، سانپ کے ڈسنے کو قبول فرما لیا، لیکن جب بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، کیا بات ہے کہ سانپ نے ڈس لیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا اور وہ جو ہے صحیح ہو گیا۔ پھر اس طرح سے آگے بڑھتے ہوئے مدینہ منورہ کے راستے میں ایک ایسے خیمے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ بات یہ ہے کہ وہ ایسا ایک خیمہ تھا کہ جہاں پر لوگ جو ہے قافلے وہاں سے گزرتے ہیں اور وہاں پر رک کر کے کچھ کھانے پینے کی حاجتوں کو اسی طریقے سے پینا، اپنے یعنی بھوک پیاس کی، جیسے ہمارے یہاں یوں کہا جاتا ہے ڈھابا، یا راستے کی کسی ہوٹل پہ ہم لوگ رک کر کے کچھ کھا پی لیتے ہیں کہ کہیں لمبے سفر پر ہمیں کہیں جانا ہو
تو راستے کی کسی ہوٹل کو تلاش کرتے ہیں. یہ اس طریقے کا وہاں پر کچھ تھا، کچھ خیمہ تھا، اور وہ اکیلے وہاں پر رہا کرتی تھی، جن کا نام ام معبد ہے. جن کا نام ام معبد ہے. اصل نام ان کا حضرت عاتکہ ہے، عاتکہ بنت خلص بن معبد. اور معبد اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ ان کا چرچ وغیرہ کچھ چھوٹی سی عبادت گاہ تھی، اس لیے ان کو جو ہے اس سے نام دے کر کے ام معبد کہا گیا. ایک آدمی اور ایک عورت، دونوں میاں بیوی وہاں پر رہا کرتے تھے، اور جتنے لوگ وہاں سے، جتنے بھی قافلے گزرتے تھے، ان کو کھانا پینا جو بھی کھلا کر کے، جو بھی ان کی آمدنی ہوتی تھی، اس طریقے سے جو ان کا گھر وغیرہ چلتا تھا. ہوا اس دن ایسا کہ ابو معبد جو تھا، ان کا جو شوہر ہے، سارے بکریوں کے ریوڑ کو لے کر کے چرانے لے کر کے چلا گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد وہاں پر پہنچے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہنچے، اور اس عورت سے یوں کہا کہ اگر تمہارے پاس کوئی کھانے کی چیز ہو تو ہمیں دے دو. تو انہوں نے یوں کہا، ام معبد نے یوں کہا، ہم عرب لوگ ہیں، ہم عرب کے دیہاتی لوگ ہیں، یہ ہمیں گوارا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کوئی مہمان آئے اور یہاں سے خالی ہاتھ واپس چلا جائے اور کوئی چیز اسے کھانے پینے کی نہ ملے، بلکہ ہم اس کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہیں. لیکن اتفاق آج ایسا ہے، آج اتفاق ایسا ہوا ہے کہ میرے گھر کے اندر آپ لوگوں کی مہمان نوازی کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. آپ لوگوں کی مہمان نوازی کے لیے کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سامنے ایک بکری کھڑی ہے. وہ چھوٹی سی بکری تھی، کمزور. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد سے کہا، وہ سامنے بکری کھڑی ہے، اگر آپ یوں کہیں تو میں اس کا دودھ دوہ لوں. تو ام معبد یوں کہہ رہی ہے، اگر اس کے بدن میں جان نہیں ہے تو دودھ تو بہت دور کی بات ہے، اگر اس کے بدن میں جان ہوتی تو یہ ساری بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ یہ چرنے نہ چلے جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کو قریب لے کر کے آئیں اور اس کا دودھ دوئیں. کہ مجھے بالکل اجازت ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ایسا کچھ ہے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال ان کی اجازت سے اس کو لے کر کے آئے، اور جیسے ہی تھن پر ہاتھ رکھا ہے، یہ بات ہے بکری چوڑی ہو گئی، اور دودھ جو ہے اس کے تھن میں اتنا اترا ہے ام معبد کے سارے گھر کے سارے برتنوں کو جو ہے بھر دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب پیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیا، اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ تھے سب نے پیا، یہاں تک کہ ام معبد کو بھی دیا گیا کہ آپ بھی خوب پیے. اور اس کے بعد بھی بتایا کہ اور برتن لے کر کے آؤ، اور برتن لایا گیا، اس برتن میں بھی دودھ بھر کے دیا گیا کہ جب ابو معبد آئے ان کے سامنے اس دودھ کو پیش کر دینا. اور ام معبد یہ کہتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے اندر اتنا زیادہ کھو گئی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوچھنے تک کی بھی مجھے جو ہے فرصت نہیں ملی. میں آخر پوچھوں تو صحیح، آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کا نام کیا ہے، کہاں جانا چاہتے ہیں. اس قدر حسن و جمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھلک رہا تھا کہ میں نے کچھ پوچھا تک نہیں، اتنی مجھے فرصت نہیں ملی. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چھوٹا سا قافلہ جو ہے چلا گیا. شام کو جب ابو معبد جب گھر پر آیا ہے، اس نے دیکھا گھر پر انوارات کی بارش ہو رہی ہے. روزانہ جس حال میں گھر کو دیکھتا تھا، آج وہ گھر نہیں ہے، بلکہ آج گھر کی حالت جو ہے بدلی ہوئی ہے. اس نے فوراً پوچھا، ام معبد کیا بات ہے، کوئی کچھ بات ہو گئی ہے کیا؟ اس نے وہ پیالہ اپنے شوہر کے سامنے رکھا. ایک مبارک آیا تھا، ایک شخص آیا تھا آج ہمارے گھر میں جو بے انتہا برکتوں سے ہمیں نواز گیا ہے، اور یہ دودھ کہیں باہر سے نہیں آیا ہے، یہ دودھ اسی بکری کا ہے جس کے تھن میں سے ان سارے قافلے والوں نے پیا ہے اور مجھے بھی پلایا ہے، اور آپ کے لیے بھی تھوڑا سا دودھ رکھا گیا ہے. اس نے کہا، ابو معبد نے کہا، مجھے بتاؤ وہ شخص کیسا تھا، اس کے حلیہ کیسا تھا، وہ آخر اس کی جو طور و طریق کیسے تھے. حضرت ابن معبد یہ کہہ رہی ہے، جس الفاظ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی ہے، تاریخ کے سارے لوگ آج تک اس کے ترجمے کر رہے ہیں کہ ایسا شخص تھا جس کے اوپر حسن و جمال عجیب و غریب قسم کا تھا. آپ دیکھو تو دیکھتے رہ جاؤ. اور یہاں جب وہ بولتا تھا اس کے اوپر ایک طریقے سے جو ہے روک طاری ہو جاتا تھا. سارے لوگ جو ہے اچھی طریقے سے ان کی باتوں کو سنا کرتے تھے، جب خاموش ہوتے تھے تو جو ہے ایک طریقے سے جو ہے روک طاری ہو جاتا تھا کہ سب لوگ رسول، اور کوئی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے چہرے پر
آنکھ سے آنکھ ملا کر کے دیکھنے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا، اور بہت ساری باتیں کی ہیں۔ یقیناً اس کے آخر میں یہ کہا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے اور ایسے تھے کہ جو دور سے جب دیکھا جائے تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا حسن و جمال والے، اور جب قریب سے دیکھا جائے تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال میں اور زیادہ جو ہے اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ یہ وہ تھی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ دیکھا ہے، اور حسن و جمال بعد میں ان دونوں نے ایمان لے کر کے آئی۔ اللہ تعالی ہم سب کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا